لیے چلتے ہیں یہاں پر وفاقی وزیر اسد عمر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ML1 حقیقت بننے جا رہا ہے، اگلے سال سے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ یوب کچلاک روڈ، یارک یوب، پھر ہماری برہان حقلہ روڈ، یہ جو بڑی سڑکیں ہیں سی پے کی، ان کے اوپر کام جاری رہے گا۔ لاہور مٹیاری ٹرانسمیشن لائن مکمل کی جائے گی۔ اس سال جو ہے ہب چائنا کا 1320 میگا واٹ کا پلانٹ اور اینگرو تھر کا 660 میگا واٹ کا پلانٹ، 2000 میگا واٹ کی نئے بجلی کے منصوبے سی پیک کے مکمل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹپال الیکٹرک کا 330 میگا واٹ کا فائنینشیل کلوز ہوا ہے، اور تھر کی بلاک 1 کی 7.8 ملین ٹن کی مائننگ کے پروجیکٹ کا فائنینشیل کلوز ہوا ہے۔ اور آخری چیز سی پیک کے اندر 3 اسپیشل اکنامک زون، بیکاز ہمیں صنعت لگانی ہے، لوگوں کو نوکریاں دینی ہے۔ فیصل آباد، رشکائی، بوستان بلوچستان میں، رشکائی خیبر پختونخوا میں 3 اسپیشل اکنامک زونز کی منظوری دی گئی ہے اور ان کے اوپر فزیکل کام شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ سی پے کی پروگریس ہے جی۔ سیکنڈ لاسٹ چیز، سندھ کے اندر اس وقت ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اور بڑی جائز ڈیمانڈ ہے۔ پورے پاکستان میں موٹر وے کمپلیٹ ہو گئی ہے، لیکن سکر حیدرآباد کا پورشن جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر پی 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 اتھارٹی جو بنی ہے، جس کو میں چیئر کرتا ہوں، اس نے جو پہلا بڑا منصوبہ جس کی منظوری دی ہے 206 ارب روپے کا منصوبہ ہے، وہ حیدرآباد سے سکر کا موٹر وے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس سال کام شروع ہو جائے گا اور 50 ارب روپے اس سال انشاءاللہ اس کے اوپر اخراجات بھی آ جائیں گے۔ آخری چیز پانی، اور پانی کے اندر کیوں ضروری ہے؟ 2/3 پاکستان زراعت کے اوپر انحصار ہے، اور زراعت کی جو سانس لینا جو ہے وہ پانی پر منحصر ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے اس کو نیگلیکٹ کیا ہے، یہ جو ہے یہ نیگلیکٹ کا شکار رہا ہے۔ آپ کو خوشی ہوگی، اور میرے خیال میں اسپیکر صاحب کیونکہ آپ کی بھی بڑی جدوجہد ہے جہاں پہ ہم آج پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو فخر بھی ہوگا یہ سن کے کہ عمران خان کی حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے 3 بڑے ہائیڈل پروجیکٹ ایک وقت میں اس وقت کام ہو رہا ہے ان کے اوپر۔ یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ دیامیر بادشاہ ڈیم، مومند ڈیم، داسو ڈیم، مجموعی طور پر 7460 میگا واٹ بجلی کی کیپیسٹی، 7460۔ یہ کاغذوں کے اوپر تو کوئی 100 دفعہ ہو چکے ہیں، گراؤنڈ پہ کام پہلی دفعہ شروع ہو رہا ہے۔ بلوچستان کے اندر پانی کی ضرورت بھی ہے، اور میرے خیال میں اور بلوچستان کے جتنے ہمارے ریپرزینٹیٹیوز بھی یہاں بیٹھے ہوئے ان کو پتا ہے بہت بڑا پوٹینشل بھی ہے وہاں پہ۔ اگر ہم نے لوگوں کی زندگی بہتر کرنی ہے، ان کو آمدنی دلانی ہے، زراعت بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن پانی کی کمی ہے۔ اس لیے کچھی کینال کا جو آگے ڈیولپمنٹ والا جو فیز ہے جی، وہ اس کے اندر شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اور 2 پرانے ڈیم جو بہت عرصے سے رکے ہوئے تھے، نولنگ ڈیم اور وندر ڈیم جو ہے، وہ دونوں ان کی اپروول ہوئی ہے، وہ دونوں پہ انشاءاللہ تعالی کام شروع ہوگا، اور سال کے درمیان کوشش کریں گے ان کی ایلوکیشن بھی بڑھائیں، فنڈنگ بھی ان کی بڑھائیں۔ سندھ میں کوٹری کے ڈاؤن سٹریم جو لوگ جانتے ہیں، نوید قمر صاحب بہت اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں، سی واٹر انکروچمنٹ ہو رہی ہے، وہاں پہ فریش واٹر کی کمی ہوتی ہے کئی سالوں کے اندر۔ ڈاؤن سٹریم آف کوٹری بیراج سندھ بیراج بنانے کا منصوبہ ہے، اس کی فیزیبلٹی کے پیسے شامل کر دیے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ فیزیبلٹی مکمل ہوگی، اور یہ منصوبہ جو سندھ کی کوسٹل بیلٹ کے لیے خاص طور پہ انتہائی ضروری ہے اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اور آخری منصوبہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، خیبر پختونخوا کے عوام کی جی یہ حق ہے کہ ان کو بھی اپنا ارسا کا جو پانی کا واٹر ریکارڈ کے مطابق پورا ہے شیئر، وہ پورا ملے۔ شگفتہ جوانی صاحبہ، آپ محترمہ، آپ اتنی زور زور سے نعرے لگا رہی ہیں، بغیر مائک کے آپ کی آواز پورے ہال میں گونج رہی ہے، آپ صبر سے سنیں، صبر سے سنیں پلیز، صبر سے سنیں جی، صبر سے سنیں آپ۔ بالکل شکریہ اسپیکر صاحب، لیکن شگفتہ جمانی کا وہ کہتے ہیں نا حق نمک حلالی کرنی چاہیے، انہوں نے ہمیں بہت اچھا یہ نوز کیفیٹیریا کے اندر بہت ہمارا خیال رکھتی تھی، تو ان کی کوئی بات نہیں۔ سر، چشمہ رائٹ بینک کینال کا پروجیکٹ ڈیہ خان کے اندر زمین موجود ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت عرصے سے نیگلیکٹڈ پروجیکٹ جو ہے اس کے اوپر ہم نے کام شروع کرنا ہے، فیزیبلٹی مکمل کرنی ہے۔ یہ سب عمران خان صاحب کی اس سوچ کی نتیجہ ہے جس کا مطالبہ خواجہ آصف کر رہے تھے۔ خواجہ آصف نے بالکل کہا کہ اگر کہیں اور سے پیسہ کاٹنا بھی پڑے
تو آپ ترقیاتی کام کو پھر بھی نہ کم کریں. میں وہ ایگزیکٹ چلے آپ کو اماؤنٹ نہیں بتاتا لیکن جو شروع میں بجٹ بنا تھا وہ اماؤنٹ اس سے کم تھی, اس سے بہت کم تھی, اور وہ جو اس کے اندر ترقیاتی منصوبوں کے لیے پیسہ بڑھایا گیا وہ میں نے نہیں بڑھوایا. وہ خود عمران خان نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اس وقت ہم نے اپنا ترقیاتی عمل کو سست نہیں ہونے دینا, چاہے کہیں اور سے پیسہ کاٹنا پڑے وہ کاٹ لو. اسی لیے انہوں نے 120 ارب روپے دوبارہ اضافہ کرایا. انشاءاللہ تعالی وہ کہہ رہے تھے ایک اینٹ کہیں دکھا دیں ہم ان کے دوروں کا انتظام کر لیں گے. ایک اینٹ نہیں, پاکستان کے ایک کونے سے آخری کونے تک اینٹ ہی اینٹ ان کو دکھائیں گے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی. جی جناب. آپ دیکھ رہے تھے وفاقی وزیر اسد عمر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا خواجہ آصف نے یہ نہیں بتایا کہ وہ چاہتے کیا ہے, انہیں کھل کر بات کرنا چاہیے تھی. خواجہ آصف کہنا چاہتے تھے کہ دہاڑی دار طبقے سے اس کی دہاڑی چھین لی جائے. خواجہ آصف کو کھل کر بتانا چاہیے تھا کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں. بھارت نے 653 کیسز ہونے پر سخت ترین لاک ڈاؤن کر دیا تھا, اور بھارت میں سخت لاک ڈاؤن کے بعد تو کیسز کو ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. ہم نے دیکھا اب سے کچھ دیر پہلے قومی اسمبلی میں اسد عمر جو ہے وہ اظہار خیال کر رہے تھے. خواجہ آصف نے کہا ناقص پالیسی کی وجہ سے پاکستان میں کورونا پھیلا ہے. اسد 20 کروڑ روپے مقرر گئے. تعلیم کے شعبے کے لیے 391 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی گئی ہے. جدید ترقیاتی مقاصد کے لیے 33 ارب 55 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. زراعت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 31 ارب 73 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی. سیاحت کے فروغ کے لیے 2 ارب روپے کی رقم مختص. پنجاب کا بجٹ پیش کر دیا گیا. بجٹ اجلاس تاخیر سے شروع ہوا. اجلاس شروع ہوتے اپوزیشن اراکین نے خوب شور شرابہ کیا. اپوزیشن اراکین اسپیکر کے ڈائس کے گرد ہو گئے. اپوزیشن اراکین نے پلیکارڈز بھی اٹھا رکھے تھے. اہم خبر جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, آج پنجاب کا بجٹ پیش کر دیا گیا. بجٹ اجلاس جیسے شروع ہوا, اجلاس شروع ہوتے ہی اپوزیشن اراکین نے خوب شور شرابہ کیا. اپوزیشن اراکین اسپیکر کے ڈائس کے گرد جمع ہو گئے. اپوزیشن اراکین نے پلیکارڈز بھی اٹھا رکھے تھے. کچھ مناظر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں, نعرے بازی کی جا رہی ہے. یہ پنجاب کا بجٹ جب پیش کیا گیا اس دوران کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. پنجاب کا بجٹ آج پیش کیا گیا ہے اور بجٹ اجلاس تاخیر سے شروع ہوا, اور اجلاس شروع ہوتے ہی اپوزیشن اراکین نے شور شرابہ شروع کر دیا. اپوزیشن اراکین اسپیکر کے ڈائس کے گرد جمع ہو گئے. اپوزیشن اراکین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے. پنجاب کا بجٹ پیش کر دیا گیا. بجٹ اجلاس تاخیر سے شروع ہوا. اجلاس شروع ہوتے ہی اپوزیشن اراکین نے خوب شور شرابہ کیا. اپوزیشن اراکین اسپیکر کے ڈائس کے گرد جمع ہو گئے. اپوزیشن اراکین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے. اسی پر بات کریں گے. لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب ہاشمی. شعیب بتائیے گا, مناظر آپ نے دیکھے کیا تھے؟ جی بالکل, پنجاب کا آج مالی سال 2020 اور 21 کا بجٹ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا. اس موقع پر اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا ہے, جبکہ جیسے ہی اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع فخر کو یہ دعوت دی کہ وہ آئیں ڈائس پر, اور آنے کے بعد جو ہے وہ بجٹ سپیچ جو ہے وہ شروع کریں. تو بجٹ سپیچ شروع ہوتے ہی اپوزیشن اراکین نے بجٹ مسرت کے نعرے لگانے شروع کر دیے. ایوان میں شدید نعرے بازی کی گئی, اور ایوان جو ہے وہ مچھلی منڈی کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہا تھا. اپوزیشن کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ عوام دشمن بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے جسے وہ مسرت کرتے ہیں. اپوزیشن اراکین نے اس موقع پر شدید جو ہے وہ نعرے بازی کی. ایوان میں جو ہے بجٹ کی کاپیاں جو ہیں وہ پھاڑ دیں, اور اسپیکر کی جو ڈائس ہے اس کا گہراؤ بھی کیا, جس کے بعد اپوزیشن اراکین ہلہ گلا کرنے کے بعد ایوان سے واک آؤٹ کر گئے. اس موقع پر آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر خزانہ نے اپنی تقریر جاری رکھی اور پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا. ذرائع یہ پنجاب کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کا کل حجم جو ہے وہ 2240 ارب روپے کے لگ بھگ رکھا گیا ہے, جس کی اس سے قبل صوبائی کابینہ کے اجلاس میں منظوری بھی دی گئی. آج ایوان میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گزار جو ہیں وہ خود بھی یہاں حاضر تھے, آج شریک تھے ایوان کی کارروائی میں, اور اس دوران جو ہے وہ شدید نعرے بازی اور زکام خیل جو ہے وہ بھی دیکھنے میں آئی. تاہم اپوزیشن اراکین جیسے ہی پنجاب اسمبلی سے واک آؤٹ کرنے کے بعد جب نجی ہوٹل کی عمارت سے باہر آئے تو باہر آ کر بھی اپوزیشن اراکین کی جانب سے نعرے بازی جاری رہی. شعیب آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ.
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बजट आर्जी है, मिनी बजट में मजीद टैक्स लगेंगे, सही मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा देते तो क्या हो जाना था। हुकूमत ने मुआशी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हुकूमत मुंतखब लोगों से काम नहीं ले रही, अब तो हुकूमती अरकान भी हुकूमत का दिफा नहीं करते। हफीज शेख पर तनकीद करते हुए कहा कि कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। आप कारनामे देखें इस हुकूमत के, कंपैरिजन करें वफाक का और पंजाब का आपस में, आपको समझ में नहीं आएगी कि कौन सा बड़ा किसके बड़े ज्यादा कारनामे, नहीं समझ आएगी आपको। जनाब डेप्टी स्पीकर, आप बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह ताला खुश रखे, हमारा बहुत बड़ा सूबा है, अल्लाह ताला उसको आबाद रखे। जनाब डेप्टी स्पीकर, ये पैकेजिंग बड़ी अच्छी थी, 3 रंगों की पैकेजिंग थी, लोग कुर्बान और सदके हो गए, वोटर भी हो गया और साथ स्पॉन्सर भी हो गए, लेकिन अंदरों 2 नंबर माल निकले और 2 साल में पता लग गया, सबको पता लग गया कि माल पैकेट के अंदर 2 नंबर माल है। सिर्फ पैकेजिंग ही पैकेजिंग थी और कुछ नहीं था। कल यहाँ बैठ के सिर पीटते रहे लोग जो हैं, अकेले बैठ के पीटते हैं, सर पीटते हैं। मैं जरा उर्दू भी ट्रांसलेशन करना। बजट के अंदर ये अज्यूम किया गया कि कोविड आएगा और गुजर जाएगा, कहीं फैक्टर नहीं किया गया, कोई वापस नहीं आया। 170 आदमी थे। ये आज असद उमर साहब का मोहतरम का बयान है। आप कारनामे देखें इस हुकूमत के, कंपैरिजन करें वफाक का और पंजाब का आपस में, आपको समझ में नहीं आएगी कि कौन सा बड़ा कारण, किसके बड़े ज्यादा कारनामे हो जाएंगे। गली मोहल्ले में जो बंदा है, जो गरीब है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा, मैं शर्तिया आपको कहता हूं कि जितने बड़े बड़े यहां पे सनतकार हैं इस मुल्क के, उन्होंने पूरी जो है तनख्वाहें नहीं दी दूसरे महीने। पहले महीने उन्होंने अपनी लेबर को कह दिया था कि इस महीने तो पूरी ले लो, अगले महीने आधी, और जुलाई अगस्त के बाद कोई तनख्वाह नहीं है। उनके खून पसीने से ये लोग अरबपति खरबपति बन गए, टैक्स चोरी करके ये लोग खरबपति बन गए, बिलियनियर बन गए। चंद हजार लोगों को रोटी खिलाने का जब वक्त आता है तो ये लोग हाथ उठा देते हैं कि हम तनख्वाहें नहीं दे सकते। ये लोग हैं पाकिस्तान, ये लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, ये लोग हैं, ये पाकिस्तान है, मिडिल क्लास पाकिस्तान है। आपने क्या दिया उनको? वो आज भी पाकिस्तान का मफाद जो है अपने सीने से लगा के रखते हैं। हमारे यहां पे सुपर रिच या अपर मिडिल क्लास या उससे ऊपर वाला जो लेवल है, वो तो आज भी आप फ्लाइटें चलाएं वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। आज भी आप चेक करें कि कितने बिलियनियर्स जो हैं जो पाकिस्तान में हैं। जहांगीर तरीन इज वन। ख्वाजा आसिफ के कौमी असम्बली में इजहार ख्याल के बाद वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि लीगी रहनुमा के खिताब से लगा जैसे मुल्क में कोरोना इमरान खान की वजह से आया। अपोजिशन खुलकर बताए कि हिकमत अमली क्या है। इमरान खान अपोजिशन के आसाब पर ही सवार रहते हैं, यही लोग कहते थे इमरान खान को सियासत का क्या पता। आपको बताएं आज असद उमर ने जो है वो कौमी असम्बली के इजलास से खिताब किया और कहते हैं कि ऐसा लगा जैसे मुल्क में कोरोना इमरान खान की वजह से आया है। ऑपोजिशन खुलकर बताए कि उनकी हिकमत अमली है क्या। इमरान खान ऑपोजिशन के आसाब पर ही सवार रहते हैं, यही लोग कहते थे कि इमरान खान को सियासत का पता नहीं है। आज वफाकी वजीर असद उमर ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया और ख्वाजा आसिफ के ऊपर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि वो ये असल में बताएं कि चाहते क्या है, खुलकर बात बताएं कि वो क्या कहना चाहते हैं। आखिर उनके बयान से ऐसा लगता है जैसे मुल्क में कोरोना इमरान खान की वजह से आया। ऑपोजिशन खुलकर बताए कि उनके हिकमत अमली आखिर है क्या। इमरान खान ऑपोजिशन के आसाब पर ही सवार रहते हैं। ख्वाजा आसिफ के कौमी असम्बली में इजहार ख्याल के बाद वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि लीगी रहनुमा के खिताब से ऐसा लगता है जैसे मुल्क में कोरोना इमरान खान की वजह से आया। अपोजिशन खुलकर बताए कि इनकी हिकमत अमली क्या है। इमरान खान अपोजिशन के एसाब पर ही सवार रहते हैं, यही लोग कहते थे कि इमरान खान को सियासत का क्या पता। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट 19 जून को पेश होगा। नए माली साल के बजट में 860 अरब रुपए से जायद मुतवक्के है। सूबाई हुकूमत का कर्जों पर रहना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट में हुकूमत का खसारे का सामना है, जहां पर रमा माली साल के गैर जरूरी मंसूबों और अखराजात पर
कट लगाया जाएगा। सूबाई बजट का हजम 860 अरब रुपए से ज़ायद मुतवक्के है। आइंदा माली साल के बजट में ADB के लिए 250 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। महकमा सेहत सराय के मुताबिक कोरोना के बाद सेहत का बजट 11 अरब रुपए से बढ़ाकर 15 अरब करने पर गौर किया गया है। रोड सेक्टर का बजट 23 अरब से बढ़ाकर 25 अरब तक बढ़ाने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने का फैसला भी किया गया। ज़राए के मुताबिक सेहत इंसाफ कार्ड का दायरा सूबा भर में फैलाने के लिए 16 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कराची जाएंगे। सिंध में आला सतह की मीटिंग्स में शामिल है। सूबे में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म गवर्नर इमरान इस्माइल के अलावा सूबे के आला हुक्काम से मुलाकातें भी करेंगे। पार्टी कायदीन से भी मिलेंगे। इमरान खान कल शहर कायद जाएंगे, जहाँ पर वो मसरूफ दिन गुजारेंगे। सिंध में आला सतह की मीटिंग्स में भी शामिल होंगे। सूबे में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म गवर्नर इमरान इस्माइल के अलावा सूबे के आला हुक्काम से मुलाकातें भी करेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना से मुतासरा 20 शहरों की निशानदही कर दी है। कोरोना से मुतासरा शहरों में लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, खैरपुर, डीजी खान, घोटकी, सवात, मालाकंड, मर्दान और दीगर शामिल हैं। NCOC की जानिब से कहा गया है कि जिन शहरों में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की निशानदही की गई है, वहां हिफाजती और एहतियाती इकदामात मजीद सख्त करने की जरूरत है। लाहौर में कोरोना से मुतासरा इलाकों को कल से सील कर दिया जाएगा। मुतासरा इलाके 2 हफ्तों के बंद रहेंगे। लाहौर के अंदरूने शहर मजंग, शादरा, शादबाग, हरबंसपुरा, अल्लामा इकबाल टाउन, कैंट, गुलबर्ग, निश्तर टाउन के हॉटस्पॉट एरियाज शामिल है। पाबंदी कम से कम 2 हफ्ते के लिए होगी। ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें और तंदूर खुले रहेंगे। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लाहौर कोरोना का गढ़ बनता जा रहा है। सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। 5 per 1000 in that particular area have been calculated। और जो इलाके की मैंने आपको जैसे शादरा का बताया, वहाँ नेचुरली जिस इलाके को हम बंद करेंगे वहाँ की मार्केट भी बंद होंगी, रिटेल स्टोर्स भी बंद होंगे। रोजमर्रा का काम जरूर रुकेगा, लेकिन जो काम चलता रहेगा वो जैसे पिछले लॉकडाउन में था कि भाई हम लोग वहाँ खाने पीने की अशिया पे कोई पाबंदी नहीं होगी, अपना तंदूर भी चलेंगे, दूध दही की दुकान भी चलेगी, उसके अलावा दवाइयों की दुकान भी चलेगी। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि इसमें जो भी हम करेंगे इसके नंबर ऑफ पेशेंट्स, अगर मैं सिर्फ लेट्स से अल्लामा इकबाल टाउन की एरियाज में नहीं बताना चाह रही आपको, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में 358 केसेस हैं। चले बता देते हैं जौहर टाउन का इलाका, वाबडा टाउन के इलाके में 259 पेशेंट। अब मसला ये है जब इतनी बड़ी तादाद हो मरीजों की, तो फिर इन इलाकों को तो पाबंद करना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा कि लोगों ने अगर SOPs फॉलो किए होते तो इतनी बड़ी तादाद मरीजों की ना होती। ये लंबी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन मैं आपको पूरी बता रही हूं कि एक एक फिगर को पढ़ के बाकायदा हमने वो इलाकों पे पाबंदी लगा रहे हैं जिन इलाकों के अंदर डेंसिटी जो है मरीजों की बढ़ गई है और जिसमें वायरल ट्रांसमिशन ज्यादा बढ़ सकती है, और इंशाल्लाह इसके बंद करने से बहुत फर्क पड़ जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 97 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 2700 हो गई। 5248 अफराद में वायरस की तशखीस से तादाद 1,44,478 होगी। अब तक सेहत याब होने वालों की तादाद 53,721 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ SOPs पर अमल दरामद न करने का खमियाजा आवाम भुगतने लगे हैं। 24 घंटों में मजीद 97 मरीज इंतकाल कर गए हैं। सिंध में 831, पंजाब में 1031, खैबर पख्तूनख्वा में 675, बलूचिस्तान में 85, गिलगित बल्तिस्तान में 16, आजाद कश्मीर में 13 और इस्लामाबाद में 78 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 5248 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। मरीजों की तादाद 1,44,478 हो गई। पंजाब में 54,138, सिंध में 53,805, खैबर पख्तूनख्वा में 18,013, बलूचिस्तान में 8,177, गिलगित बल्तिस्तान में 1,129, इस्लामाबाद में 8,177, आजाद कश्मीर में 647 मरीज हो चुके। मुल्क भर में 53,721 मरीज सेहतयाब होकर घरों को भी जा चुके हैं।
دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 4,37,000 ہو چکی ہے۔ مرد کی تعداد 80,17,000 تک جا پہنچی۔ 41,40,000 مریض صحتیاب بھی ہوئے۔ کورونا وائرس دنیا بھر میں 4,37,000 زندگیاں نگل چکا ہے۔ مریضوں کی تعداد 80,17,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 1,18,000، برطانیہ میں 41,700، اٹلی میں 34,345، اسپین میں 27,136، فرانس میں 29,407، جرمنی میں 8,870، برازیل میں 43,400 افراد ہلاک ہو چکے۔ کینیڈا میں 8,146، روس میں 7,091، بھارت میں 9,524، ترکی میں 4,807، ایران میں 8,950، افغانستان میں 476 اور سعودی عرب میں 972 اموات ہو چکی ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو خبر دیتے ہیں لاہور سے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں پھل سبزیوں کی ریڑھیاں لگانے والوں نے ٹاؤن انتظامیہ کے اہلکاروں پر دھاوا بول دیا۔ 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں یہ واقعہ پیش آیا، جہاں پر پھل سبزیوں کی ریڑھیاں لگانے والوں نے ٹاؤن انتظامیہ کی درگٹ بنا ڈالی۔ دھاوا بول دیا 2 اہلکار جس میں زخمی ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ اہم خبر جس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، لاہور کا یہ علاقہ ہے گرین ٹاؤن۔ مناظر آپ سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ڈنڈوں اور سوٹوں کا آزادانہ استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ لاہور کا علاقہ گرین ٹاؤن، جس میں پھل سبزیوں کی ریڑھیاں لگانے والوں نے ٹاؤن انتظامیہ کے اہلکاروں پر دھاوا بول دیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے جاننے کی کوشش بھی کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اس میں 2 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ چکی ہے۔ یہ مناظر جو آپ ٹی وی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن کے ہیں، جہاں پر پھل سبزیوں کی ریڑھیاں لگانے والوں نے ٹاؤن انتظامیہ کے اہلکاروں پر دھاوا بول دیا ہے، جس کی زد میں آ کر 2 اہلکار جو ہیں وہ زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ اور اس تمام تر واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری اس موقع پر پہنچ گئی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریڑھیوں کو آگ بھی لگا دی گئی ہے اور یہاں پر لڑائی جھگڑا جاری ہے۔ مناظر جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن کے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں پاکستان میں مردوں کے نسبت خواتین کورونا وائرس کا زیادہ شکار ہوئی۔ دیہات میں 14% جبکہ شہروں میں 7% لوگوں کو بخار ہوا۔ گیلپ پاکستان میں کورونا وائرس کی صورتحال پر تازہ ترین سروے کرتے ہوئے بتایا کہ خواتین میں مردوں کی نسبت کورونا وائرس کی علامات زیادہ ظاہر ہوئی ہیں۔ مئی میں 12% پاکستانیوں کو بخار کی شکایت ہوئی، جبکہ 4% پاکستانیوں کو خشک کھانسی اور 1% کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی۔ مئی میں 78% پاکستانیوں کو کورونا وائرس کی کوئی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ گیلپ پاکستان کے سروے کے مطابق 19% خواتین اور 6% مردوں کو بخار اور کورونا وائرس کی دیگر علامات ظاہر ہوئیں۔ دوسری جانب پاکستان کے دیہات میں 14%، جبکہ شہروں میں 7% لوگ بیماری میں اس میں مبتلا ہوئے، ان کو بخار رہا اور خشک کھانسی بھی رہی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ کورونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کنٹرول کرنا کسی حکومت کے بس میں نہیں، عوام کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ جی ہاں، کانفرنس کرتے ہوئے گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ ماسک کا استعمال لازمی کریں، SOPs پر عمل درآمد بھی کریں۔ جب تک عوام سوشل ڈسٹینسنگ کے پروگرام پر یا SOPs پر عمل نہیں کریں گے، جس میں دکاندار ہوں، چاہے گاہک ہوں، چاہے ٹرانسپورٹرز ہوں یا مسافر ہوں، اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو یہ کسی حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس پر قابو پا سکے۔ لہٰذا ہمیں تمام عوام کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایک خطرناک بیماری ہے جو ہمارے ملک میں پھیل رہی ہے، ساری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور اسے قابو دنیا کے ان حصوں میں، ان ممالک میں جلد پایا گیا ہے جہاں پر عوام نے تعاون کیا ہے، جہاں پہ SOPs پر عمل درآمد ہو سکا ہے۔ یہ ڈنڈے کے زور پر یا پولیس کے زور سے یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ ہمیں اپنی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے آنے والی نسلوں کی خاطر SOPs پر عمل کرنا لازمی ہے، جس میں سب سے بڑی چیز یہ ماسک ہے۔ اگر ہم یہ ماسک پہن کر رکھیں گے تو ہم بہت بڑی شرح جو ہے اس میں کمی لا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سے مجھے ہی لگے، مجھ سے آپ کو بھی لگ سکتا ہے، لہٰذا دونوں پارٹیوں کو جو ساتھ ہوتے ہیں لوگ، انہیں یہ ماسک پہننا ضروری ہے، اور یہ صرف احتیاط کے ساتھ ہی ختم ہو سکے گا۔ اس کی کوئی ویکسین اب تک موجود نہیں ہے، لیکن وہ فگرز خطرناک حد تک ایک الارم کی صورت رکھتی ہیں، تو لہٰذا آج یہ ایفرٹ ہم کر رہے ہیں کہ
اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو پر مبینہ الزام ناشی کرنے والی امریکی خاتون سنتھیا ڈی ریچی کے خلاف FIA کو مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر آہن نے امریکی خاتون سینتھیا ڈی ریچی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر 13 جون کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے سینتھیا ریچی کے خلاف مقدمہ درج نہ کرنے کا حکم دینے سے متعلق وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کی درخواست مسترد کر دی۔ دوسری جانب سینتھیا ڈی ریچی کے خلاف اندراج مقدمہ کی ایک اور درخواست اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں دائر کی گئی۔ عدالت نے شہری ندیم مغل کی درخواست پر اسلام آباد کی سیشن عدالت نے FIA سے جواب طلب کر لیا۔ عدالتی حکم کے باوجود چینی 70 روپے فی کلو دستیاب نہ ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے شنکواری پر حکم امتناع ختم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ گنے کے کاشتکار کی شگلز کیس میں فریق بننے کی درخواست منظور کر لی گئی۔ دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ چینی 70 روپے فروخت کرنے کا کیا بنا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکھر نے بتایا کہ خط و کتابت جاری ہے لیکن مارکیٹ میں چینی 70 روپے کلو دستیاب نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ حکم امتناع تو چینی کی قیمت کم کرنے سے مشروط تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مشروط حکم امتناع پر عمل نہیں ہوا تو کیس جمعے کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ طارق کھوکھر نے سوال کیا کہ کیا پھر حکم امتناع ختم ہو گیا؟ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جب مشروط حکم امتناع پر عمل ہی نہیں ہوا تو پھر حکم امتناع کیسا؟ عدالت ایسی قیمتوں کا تعین نہیں کر سکتی، یہ تو ایگزیکٹو کا کام ہے۔ عدالت نے شوگر ملز کیس 19 جون کو مقرر کرنے کی ہدایت کی اور کاشتکاروں کی فریق بننے کی درخواست بھی منظور کر لی۔ وفاق نے بھی کاشتکاروں کی جانب سے کیس میں فریق بننے کی حمایت کر دی۔ دوسری طرف وفاقی وزیر فواد چودھری نے عید الاضحیٰ کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ عید الاضحیٰ 21 جولائی بروز جمعہ ہوگی۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 21 جولائی کو ذی الحج کا چاند کراچی اور اس کے ارد گرد علاقوں میں دوربین سے واضح طور پر اور کئی علاقوں میں آنکھ سے بھی دیکھا جا سکے گا۔ دوسری جانب فواد چودھری نے شوال کا چاند نظر آنے اور عید الفطر کی تاریخ کا اعلان بھی پہلے سے کیا تھا۔ ملک بھر میں 21 جون کو سورج گرہن ہوگا۔ دورانیہ 6 گھنٹے 12 منٹ طویل ہوگا۔ متعدد شہروں میں دن کو بھی اندھیرا چھا جائے گا۔ 21 جون کو سورج گرہن پاکستان بھر میں دکھائی دے گا۔ سورج کے گرد انگوٹھی نما دہکتا ہالہ بننے سے ملک کے بیشتر شہروں میں دن کے وقت اندھیرا چھا جائے گا۔ کراچی میں سورج گرہن کی شدت 91.53% ہوگی۔ سورج گرہن کا آغاز سے اختتام تک مکمل دورانیہ 6 گھنٹے 12 منٹ پر محیط ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے 21 جون کو ہونے والے سورج گرہن کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ سورج گرہن صبح 8:46 پر شروع ہوگا، 11:40 پر مکمل سورج گرہن ہوگا، دوپہر 2:34 پر اختتام ہوگا۔ اور اب شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ سب سے پہلے کو پتوکی سے خبر دیتے ہیں، جہاں پر جھوٹی شادیاں کروا کر خاندان لوٹنے والا متحرک ہو چکا ہے۔ گروہ نے رشتہ ہونے پر لڑکی کے کپڑوں اور زیورات کی رقم لے لی، رقم نہ ہونے کا کہہ کر اسلم سے 50,000 روپے ادھار بھی لیے۔ شادی کی رات دلہن نے دلہے اور سسرالیوں کو نشہ آور مشروبات پلا دیے اور زیورات اور مہنگے کپڑے لے کر فرار ہو گئے۔ اسی پر بات کریں گے، پتوکی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد جاوید چودھری۔ شاہد، معاملہ کیا ہے یہ بتائیے گا۔ جی بالکل سمیرا، آپ کو بتاتا چلوں کہ پتوکی میں جھوٹی شادیاں کروا کر خاندان کو لوٹنے والا گروہ متحرک ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پتوکی کے نوائی علاقہ سے تعلق رکھنے والے اسلم فورمین شخص نے اپنے چھوٹے بھائی کی شادی طے کی اور اپنی دلہن کی طرف سے اپنی مرضی کی شاپنگ کی گئی اور دلہن کے دلہن والوں نے 50,000 روپے دولہے کے بھائی سے نقدی وصول کیے، جو کہ وعدہ کیا کہ شادی کے بعد واپس کر دیں گے۔ اور دوسری میں آپ کو تو یہاں پر بتاتا چلوں، دوسری ہی رات دلہن نے تمام سسرال والوں کو کر دیا اور گھر کے زیورات اور گھر کا صفایا کر دیا، زیورات لے کر فرار ہوگی۔ شاہد جاوید چودھری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔
علاقائی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے، جہاں پر خواجہ فرید یونیورسٹی کے طلباء کا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے خلاف دعا چوک کے سامنے احتجاج نعرے بازی کی۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رئیس ماجد سے۔ رئیس ماجد کھلاتے ہیں اس حوالے سے۔ جی بالکل، اس طرح موجود ہوں دعا چوک پر، جہاں پر آج خواجہ فرید یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے جو ہے آج یہاں پہ احتجاج کیا۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے کہ آپ نے احتجاج کیوں کیا؟ ہمارا احتجاج یہ HEC کے خلاف ہے۔ دیکھیں HEC کو اول تو آن لائن کلاسز بند کرنی چاہیے اور ہمیں سیمسٹر میں پروموشن دینی چاہیے جیسے اسکول اور کالجز کے طلباء کو دی گئی۔ پھر بھی اگر آن لائن کلاسز جو ہیں وہ آپ کا حرف آخر ہیں اور وہی آپ نے آن لائن کلاسز لینی ہی لینی ہے تو ہمیں جو ہے وہ سیمسٹر فیس میں ریلیف دیا جائے۔ جب ہم 2 ماہ سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، نہ ہم ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہیں، تو وہ جو چارجز ہیں وہ ہم سے کس چیز کے لیے جا رہے ہیں؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں سیمسٹر فیس میں ریلیف دیا جائے۔ جی یہاں پہ ہمیں اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ جب لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم گھر بیٹھے ہیں تو ہم فیسیں کس چیز کی دیں، ہمیں جو ہے فیسوں پہ ریلیف دیا جائے۔ ہمارے ساتھ مزید اور طلبہ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ اچھا مجھے بھائی جان بتائیے گا اگر آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے کہ نیکسٹ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ سر اس کے بعد جیسے ہم نے آج احتجاج کیا ہے، اگر یونیورسٹی والے اور HEC والے ہماری ڈیمانڈز نہیں مانتے تو انشاءاللہ ہم اس سے بڑھ کر اور تنظیمی لیول کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کو ریکارڈ کروائیں گے اور لاہور تک جو ہے اس بات کو اپنا باور کروائیں گے کہ اب جو ہم سے ہماری سیمسٹر فی لی جا رہی ہے اس میں اتنی تو ٹیوشن فی ہے ہی نہیں جتنی ہے ہم سے ٹرانسپورٹ فی، انٹرنیٹ فی جو ہم یوز ہی نہیں کر رہے، تو وہ ہم کس لیے دیں وہ پیسے؟ جو ایک چیز ہم استعمال ہی نہیں کر رہے تو وہ پیسے ہم بھریں کس لیے؟ ٹیوشن فی تو بنتی بہت تھوڑی ہے، بہت کم ہے، اس سے زیادہ ہم سے ٹرانسپورٹ فی، انٹرنیٹ کی فی اور دیگر چارجز لیے جا رہے ہیں۔ اچھا اس حوالے سے آپ نے اگر انتظامیہ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم نے انتظامیہ سے بات کرنے کی کوشش کی پر وہ سنتے ہی نہیں ہے، کوئی ہماری بات ہی نہیں سننے کو تیار، تو مجبوراً ہم جو ہے اس لائحہ عمل پر آئے ہیں اور احتجاج کرنے کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کورونا کی صورتحال چل رہی ہے، اوپر سے گرمی کتنی ہے، پر ہم مجبور ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کریں، اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کریں۔ غریب اسٹوڈنٹس ہیں جو نہیں بھر سکتے، گھر بیٹھے جن کا روزگار نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ملک کے حالات کیا ہیں، معاشی صورتحال ملک کی بہت ہی بری ہے اس ٹائم، لوگوں کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اور جی یہاں پر اسٹوڈنٹ کا کہنا ہے کہ ہم نے انتظامیہ سے بات کرنے کی کوشش کیا لیکن ہماری بات سننے کے لیے کوئی ابھی تک کوئی ہے ابھی نہیں، اور ہم ان کا مزید کہنا ہے کہ ہمیں یا تو کلاس میں پروموٹ کیا جائے، ہماری فیسوں کو ریلیف دیا جائے۔ اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جائیں گے تو ہم اسے نیکسٹ جو ہے پورے پاکستان میں طلباء کا کہنا ہے کہ آن لائن کلاسز ایک فلاپ سسٹم ہے، کورونا کی وجہ سے کاروبار نہیں بند ہے تو سیمسٹر فیس نہ لی جائے۔ بہت شکریہ رئیس ماجد آپ کا تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں حکومت کی جانب سے پیش ہونے والے بجٹ کو ہنگورجا کے عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ شہریوں اور دکانیں اسے عوام دشمن بجٹ قرار دے دیا۔ اس سلسلے میں مزید جانتے ہیں ہنگورجا سے ہمارے نمائندے سجاد علی ارائیں سے۔ جی سجاد علی، لوگوں کا بجٹ کے حوالے سے کیا کہنا ہے، آگاہ کیجیے گا۔ جی حکومت کی طرف سے جو 2020 اور 2021 بجٹ پیش کی گئی ہے، آئیے جانتے ہیں کہ اس بجٹ کے بارے میں عوام سے کہ عوام اس بجٹ سے کتنا مطمئن ہے۔ اور رائے یہ کہ جو بجٹ ہے یہ عوامی بجٹ ہے ہی نہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ خدا را اللہ کا خوف کرو اور غریب جو آدمی ہے ان کو بھی ریلیف دیا کرے۔ آپ جو یہی کہوں گا وزیر اعظم پاکستان کو، خدا را انسان سے محبت کرو، انسان۔ جی آپ نے عوام کی باتیں سنی، عوام کا یہی کہنا ہے کہ ہم اس بجٹ کو مکمل طور پہ رد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں مالاکن ڈویژن میں تنخواہ دار طبقے اور مختلف ٹیموں نے بجٹ کو مسترد کر دیا۔ حکومت کی جانب سے ظالمانہ بجٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا، حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی ہوئی۔ جہاں پر پورے پاکستان میں حالیہ بجٹ کو عید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہیں پر مالاکن ڈویژن کے سرکاری ملازمین نے بھی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بجٹ میں نہ تو پینشن میں اضافہ کیا گیا اور نہ ہی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں۔ علاقائی خبروں میں اب خبر یہ ہے کہ کشمور، گڈو، بخشاپور میں بھی عام پمپوں پر پیٹرول نایاب ہو گیا۔ غیر قانونی یونٹ اور اکثر پمپوں پر پیٹرول 100 روپے سے لے کر 130 روپے میں بلیک میں فروخت ہونے لگا۔ کشمیر میں پیٹرول کے حصول کے لیے اکثر پیٹرول پمپس پر شہریوں کا رش لگ گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے پیٹرول پمپ پر پیٹرول نہ ملنا اور بلیک میں فروخت ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شہروں نے اعلی حکام سے فوری پیٹرول پمپ مالکان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کنکوٹ میں راشن کے چیکوں کی من پسند افراد میں تقسیم کی جا رہی۔ آل سندھ آرٹسٹ فیڈریشن نے کلچر ڈپارٹمنٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ فیڈریشن کے مرکزی صدر ذوالفقار منگی، جوگی جلال، ماسٹر شابان، سدھیر سمو اور عبدالقادر داوو کے قیادت میں پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ آل سندھ آرٹسٹ فیڈریشن کے عہدیداران نے اپنے حقوق کے لیے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کلچر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لاک ڈاؤن کے دوران راشن کے لیے جو چیک دیے گئے ہیں
वो सब अपने ही लोगों को दिए गए हैं। कल्चर डिपार्टमेंट ने चेक इन लोगों को दिए जो सरकारी मुलाजिम हैं। लाड़काना सिविल सोसाइटी, जियो कोसा इत्तेहाद, LSF और वुकला बरादरी की SSP जामशोरों के खिलाफ एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन ने SSP के सख्त नारेबाजी भी की। रैली कायम शाह बुखारी रोड से प्रेस क्लब तक निकाली गई। वकला भुट्टो, महमूद अनवर अबड़ो, नायाब सरकश सिंधु और दीगर का कहना था कि हम पहले ही कोरोना HIV के बायस लाशें उठा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि पुलिस का काम तहफ्फुज फराहम करना है, मगर यहाँ गंगा उल्टी बह रही है। पुलिस ने गांव सिंघार कोसो में मासूम बच्चों और खातीन को गिरफ्तार करके उनका रिमांड ले लिया। सियालकोट से खबर देते हैं। रस्का रोड पर वाक़ई निजी टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर्स आपे से बाहर हो गए। एम्बुलेंस में मौजूद खातीन से बदतमीजी की। लवाहिकीन ने वाक़ई का जिला इंतज़ामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। सियालकोट रस्का रोड पर वाक़ई निजी टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर्स ने एम्बुलेंस में मरीज के साथ मौजूद खातीन से बदअखलाकी की। मरीजों के लवाहिकीन ने बदअखलाक और बाअसर डॉक्टर के खिलाफ अस्पताल और जिला इंतज़ामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। जोई अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ का 7वें रोज भी OPD का बाइकॉट भूल कैंप कायम कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना रिस्क ड्यूटी अलाउंस में तक एहतजाज जारी रहेगा। तालुका अस्पताल जोही में आज 7वें रोज भी पैरामेडिकल स्टाफ ने OPD का मुकम्मल बाइकॉट करके भूख हड़ताल कैंप कायम कर दिया, जिसमें मुजाहिरीन ने कोरोना रिस्क ड्यूटी अलाउंस देने का मुतालिबा किया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की मरकजी कॉल पर जोही के तालुका अस्पताल में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल नर्सेज और दीगर ने अपने हुकूक के लिए एहतजाज किया और भूख हड़ताल कैंप भी लगा लिया। इसके साथ ही ये बुलेटिन खत्म हुआ। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे के बाद सबसे पहले। खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के